بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالتی، مکتبہ رحمانیہ، صفحہ نمبر 186 کا بالکل آخر، اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 261۔ قال ومن شرط الوکالتی ان یکون الموکل مما یملک التصرف ویلزمہ الاحکام۔ بہت آسان سبق ہے، بالکل اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے جہاں تک سبق ہے۔ مجھے امید ہے یہ چند منٹوں میں ہو جائے گا۔ وکالت کی شرط یہ ہے، زیادہ سبق مشکل ہوتا ہے وہ جو شروع میں گزر چکے نا، بیوع یا کفالہ بھی اس کے ساتھ کچھ ملتا تھا، حوالہ بھی آسان تھا۔ وکالہ ہے آسان ہے، آگے اجارہ آئے گا، ہبہ آئے گا، تودیع ودیعہ آئے گا، عاریہ آئے گا، یہ بالکل آسان ہے دون ای مبالغت۔ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، ومن شرط الوکالتی وکالت کی شرط یہ ہے کہ موکل ان لوگوں میں سے ہو جو تصرف کا مالک ہو اور اس پر احکام لاگو ہوتے ہوں، یعنی ایسا ہو جو تصرف کر سکتا ہو۔ بعد وہ ہوتے ہیں نا جو تصرف نہیں کر سکتے، جیسے عبد محجور ہوتا ہے، خود تصرف کر سکتا ہو اور اس پر احکام بھی لاگو ہوتے ہوں۔ بچے پر تو کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جس پر احکام لاگو ہوتے ہوں۔ لأن الوکیل یملک التصرف، کیونکہ وکیل یملک التصرف من جہت الموکل، وکیل موکل کی طرف سے تصرف کا مالک ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے فلا بد من ان یکون الموکل مالکا، لہذا ضروری ہے کہ پہلے موکل مالک ہو اس چیز کا، لیملکہ من غیرہ، تاکہ وہ دوسرے آدمی کو تصرف کا مالک بنا سکے۔ لیملکہ کی ضمیر تصرف کی طرف، یعنی موکل مالک ہوگا تو آگے کسی کو وکیل بنا کر مالک بنائے گا۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ الْوَكِيلُ مِمَّن يَعْقِلُ الْعَقْدَ، تو ایک شرط تو یہ تھی جو پہلے گزری ہے، یہ کہا تھا نا وَمِن شرط الوکالت، وکالت کی ایک شرط، اور ایک شرط یہ کہ وکیل ان میں سے ہو جو عقد کو سمجھتا ہو، وَيَقْصِدُهُ، اور عقد کا باقاعدہ ارادہ کرتا ہو، یعنی وہ عقد سمجھتا ہو، اس میں شعور ہو، عقل ہو، اور دوسرا قصداً عقد کر رہا ہو، حاضلاً نہ کر رہا ہو۔ نیچے کیا لکھا ہو بین سور میں؟ بِأَلَّا يَكُونَ، آگے بل، یہ جو لکھا نا بل یقصد مباشرۃ سبب للحکم، یہ بڑی مجمل سی بات لکھی ہے نا، اس سے صحیح سمجھ نہیں آتی۔ یہ دراصل بناء کا بین السور ہے، اور بناء میں کچھ تفصیل سے آئی ہے، اس کو انہوں نے اختصار کے ساتھ اتنا لکھا کہ وہ مجمل ہونے لگ گیا۔ بناء میں یوں لکھا ہے بل یقصد العقد بمباشرۃ سبب لثبوت الملک ولا یکون حاضرا فیہ، ثبوت ملک کا جو سبب ہے اس کو عمدن کر رہا ہو، قصدن کر رہا ہو۔ مبی جو ہے نا وہ جب کسی کو ہم دیتے ہیں تو اسے ملک کا ثبوت حاصل ہوتا ہے، اور بیع اس کا سبب ہوتا ہے، تو وہ جو بیع کر رہا ہو یعنی سودا کر رہا ہو، اس کا قصد کر رہا ہو کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، اس کے بدلے میں اگلے کو اس چیز پر ملک حاصل ہو جائے گی، اور میں اس کے بدلے میں اس سے جو چیز آگے سے لوں گا اس سے مجھے ملک حاصل ہوگی۔ وہ قصدن اس کو بیع کے طور پر کرو، حاضلاً نہ کرو، مذاق میں نہ کرو، چالیا لے جا، ایسا نہ ہو۔ لأنه يقوم مقام الموکل فی العبارت، کیونکہ وکیل عبارت میں موکل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فیشترط ان یکون من اہل العبارت، لہذا یہ شرط ہے کہ وکیل اہل عبارت میں سے ہو۔ اہل عبارت مطلب یہ ہے جس کی عبارت، جس کا کلام معتبر ہو، اصحاب کلام میں سے ہو، جس کے کلام کی شریعت میں کلام کا شریعت میں اعتبار کیا جاتا ہو، مطلب من اہل العبارہ۔ حتی لو کان صبیا لا یعقل، یہاں تک کہ اگر بچہ ہے بے شعور ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، ورنہ تو 14 سال کا بچہ بھی شریعت کی نظر میں بچہ ہی کہلاتا ہے چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، مگر وہ صبی یا عقل ہوتا ہے۔ اگر بچہ ایسا ہے جو بالکل بے شعور ہے، یہی وجہ ہے جو بچہ باشعور ہو اس کی بیع جائز ہوتی ہے۔ ریڈیو میں بچے نہیں بیچ رہے ہوتے چیزیں، حالانکہ بچہ نابالغ بیچ رہا ہوتا ہے چیزیں، بعض دفعہ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے، اگر وہ صبی یا عقل ہے تو اس کی بیع نافذ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لا یعقل ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی کیسے نفع ہوتا ہے کیسے نقصان ہوتا ہے، چیز کتنے کی بیچتے ہیں، تو اس کے اپنا بیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا کسی کو وکیل بنانا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر بچہ وکیل ایسا بچہ ہو جو بے شعور ہو یا مجنون ہو، مجنون کا ہوگا تو پھر وہ قصد نہیں کر سکے گا نا، عقل ہی نہیں، اس میں ارادہ کیا کرے گا۔ کان توکیل باطلا، توکیل باطل ہوگی، اذ لا یتعلق بقولہما حکم، کیونکہ ان کے حکم سے، ان کے قول کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا، یعنی جو بچہ بے شعور ہے اس کے قول کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا، جب حکم متعلق نہیں ہوتا تو بیع کیسے منعقد ہوگی؟ ایسے مجنون کے قول کے ساتھ بھی کوئی حکم متعلق نہیں ہوتا۔
لہذا اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ أَوْ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ، جب آزاد عاقل بالغ نے یا عبد معذون نے ان دونوں نے اپنے جیسوں کے وکیل بنایا تو وکالت جائز ہے۔ یعنی آزاد عاقل بالغ نے آزاد عاقل بالغ کو وکیل بنایا تو جائز ہے، اور عبد معذون نے اپنے جیسے عبد معذون کو وکیل بنایا تو جائز ہے۔ وَيُفْهَمُ جَوَازُ تَوْكِيلِ مَنْ كَانَ فَوْقَهُمَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، یہ تو جو اپنے برابر والوں کو بنائیں گے تو توکیل جائز ہے، اگر ان سے اوپر درجے کا کوئی ہے تو ان کو وکیل بنانا بدرجہ اولا جائز ہوگا، نیچے والوں کو تو ویسے ہی جائز ہے۔ اس کی پھر 3 صورتیں بن جائیں گی۔ ایک یہ ہوگی کہ آزاد عاقل بالغ اپنے جیسے کو اپنے مثل کو بنائے، یعنی آزاد عاقل بالغ آدمی آزاد عاقل بالغ کو وکیل بنائے تو جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ آزاد عاقل بالغ اپنے سے ادنا کو بنائے، جیسے عبد معذون کو بنائے، آزاد عاقل بالغ عبد معذون کو وکیل بنائے تو جائز ہوگا۔ اور ایک صورت یہ بنے گی کہ کم والا اعلیٰ والے کو بنائے، جیسے عبد معذون آزاد عاقل بالغ کو بنائے تو یہ ہو گیا کہ کم والا اعلیٰ والے کو بنا رہا ہے۔ دیکھو میں تینوں بتاتا ہوں، برابر والے کو وکیل بنانا، وہ اپنے سے اوپر والے کو وکیل بنانا، اپنے سے نیچے والے کو وکیل بنانا، یہ جائز ہے۔ مثلا اپنے سے برابر والے کو وکیل بنانا، آزاد عاقل بالغ کا آزاد عاقل بالغ کو وکیل بنانا، عبد معذون کا عبد معذون کو وکیل بنانا، یہ برابر والے کو مثلہما۔ دوسری قسم یہ بنے گی کہ اپنے سے اوپر والے کو بنانا، وہ یہ ہے کہ عبد معذون آزاد عاقل بالغ کو بنا دے، اپنے سے اوپر والے کو بنایا۔ تیسری نیچے والے کو بنانا، اسی کو برعکس کر لو، آزاد عاقل بالغ کا عبد معذون کو وکیل بنانا تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن اچھا ٹھیک ہے، لأن الموکل مالک للتصرف والوکیل من اہل عبارت، کیونکہ موکل تصرف کا مالک ہے اور وکیل اہل عبارت میں سے ہے، یعنی معذون ہے یا آزاد عاقل بالغ ہے یا اہل عبارت میں سے ہیں، لہذا ان کا وکیل بننا درست ہے۔ وَإِن وَكَّلَ، اس کا فعل ہوگا احدن، جو کہ عبارت میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بنائے والا نے نکالا ہے، اس سے عبارت صاف سمجھ آ جاتی ہے۔ ان وکل احد صبیا، اگر کسی آدمی نے کسی بچے کو وکیل بنا دیا، ایسے بچے کو جو بچہ محجور ہے، صبیا محجورا یعقل، کہاں عبارت چل رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، صبیا محجورا یعقل البیع والشراء، اگر کسی آدمی نے ایسے بچے کو وکیل بنایا جو بچہ محجور ہے لیکن بیع شراء کی سمجھ رکھتا ہے، یعنی اس بچے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ تو نہیں خرید و فروخت کر سکتا مگر اس کو سمجھ ہے بیع شراء کی، یا او عبدا محجورا، یا عبد محجور کو بنا دیا تو عبد محجور بھی تو یعقل البیع والشراء ہوتا ہے، کیونکہ غلام تو محجور اس لیے کہ آقا کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ باشعور ہے تو اس کو شراء کی فہم تو ہے، جازا تو یہ جائز ہوگا۔ ولا يتعلق بهما الحقوق، البتہ حقوق ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔ ولا وتتعلق الحقوق بموکلهما، حقوق ان کے موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ کسی نے اگر عبد محجور کو وکیل بنا بھی دیا تو یہ جائز ہو گیا، اس نے جا کر کوئی خرید و فروخت کر لی تو آگے خرید و فروخت سے جو حقوق متعلق ہوں گے، مثلا مبیع سپرد کرنا ہے، سمن سپرد کرنی ہے، جو حقوق متعلق ہوں گے موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے، ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لأن الصبی من اہل العبارت، یہ اس کی دلیل دے رہے ہیں جازہ کی، لأن دلیل ہے جازہ کہ جب آپ نے کسی بچے کو وکیل بنا دیا تو اس کا وکیل بنانا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ حالانکہ وہ تو بچہ ہے، حالانکہ ہے بھی محجور، اس لیے کہ بچہ اہل عبارت میں سے ہے۔ الا تری انہ ینفذ تصرفہ باذن ولیہ، کہ ولی کی اجازت ہو تو اس کا تصرف نافذ ہو جاتا ہے۔ تصرف نافذ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اہل عبارت میں سے تھا تو تصرف نافذ ہوا ہے، اگر اہل عبارت میں سے نہ ہوتا تو تصرف نافذ ہی نہ ہوتا، چاہے اس کا ولی اجازت ہی دیتا۔ اجازت دینے کی صورت میں تصرف نافذ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل عبارت میں سے تھا، یعنی محجور تھا، ولی نے اجازت دے دی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تو اس کا تصرف نافذ ہوگا۔ والعبد من اہل التصرف علی نفسہ مالک لہ، اور جو غلام ہے وہ اپنی ذات پر تو تصرف کا اہل ہے۔ کیسے اہل ہے؟ بین السور میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ مال کا اقرار کر لے، ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، اگر وہ مال کا اقرار کر لے تو حریت کے بعد اس کو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حدود و قصاص کا اقرار کرے تو اس کا اقرار درست ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کو اپنی ذات پر تصرف کے اختیار حاصل، تبھی تو اس کا اقرار قبول کیا گیا ہے۔ مالک لہ مالک للتصرفی، وہ اس تصرف کا مالک ہے، جب تصرف کا مالک ہے تو اس کو وکیل بنانا بھی جائز ہوگا۔
وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى، ہاں جو غلام ہے یہ تصرف کا مالک نہیں ہوتا مولا کے حق میں، یعنی بذات خود اپنی ذات میں یہ تصرف کا مالک ہوتا ہے، مولا کے حق میں تصرف کا مالک نہیں ہوتا تاکہ مولا کو نقصان نہ ہو، اس لیے کہ مولا کسی وجہ سے اس کے ذریعے سے عقد نہیں کرانا چاہتا۔ وَالتَّوْکِیلُ لَیْسَ تَصَرُّفًا فِی حَقِّهِ، اور جو توکیل ہے وہ مولا کے حق میں تصرف نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا اگر عبد محجور کو وکیل بنا دیا تو ٹھیک ہو گیا، اس لیے کہ جو آدمی اس کو وکیل بنا رہا ہے تو اس وکیل بنانے کا دخل مولا کے حق میں تو ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو توکیل ہے، وہ تو خود اسی غلام کے اپنے حق، جو توکیل ہے توکیل سے مولا کے حق میں کوئی تصرف نہیں ہو رہا۔ وَالتَّوْکِیلُ لَیْسَ تَصَرُّفًا، فتح القدیر میں لکھا لَیْسَ تَصَرُّفًا مِنَ الْمُوَکِّل، توکیل موکل کی طرف سے مولا کے حق میں تصرف نہیں ہے، اور عبد محجور کو مولا کے حق میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اور توکیل میں وہ مولا کے حق میں تصرف کرا ہی نہیں رہا۔ الا انہ لا یصح منہما التزام العہدۃ، اشکال کا جواب ہے، حاشیہ نمبر 6 میں نیچے اشکال ہے۔ اشکال یہ لو کان من اہل التصرف فینبغی یصح منہما التزام العہدۃ، جب آپ نے اتنی ساری تقریر کر کے ثابت کر دیا کہ لوگ اہل تصرف میں سے ہیں تو پھر یہ مناسب ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی ان پر آنی چاہیے۔ یصح منہما التزام العہدۃ، ذمہ داری کا ان پر لازم ہو جانا یہ بھی درست ہونا چاہیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ان پر کوئی لازم نہیں ہوگی، ذمہ داری موکل پر لازم ہوگی، لیکن ان کو وکیل بنانا درست ہوگا۔ تو اشکال کرنے والے نے کہا جب آپ نے ان کو اہل تصرف ثابت کر دیا تو اہل تصرف ہونے کی وجہ سے ان پر ذمہ داری بھی عائد ہونی چاہیے، تو ان کی ذمہ داری کیوں درست نہیں ہوتی؟ الا انہ لا یصح منہما التزام العہدۃ، مگر یہ کہ حقوق کی ذمہ داری کا التزام ان کی طرف سے درست نہیں ہے، یعنی حق ان کی طرف راجع ہو، ان کو کہا جائے مبی تم سپرد کرو، سمن تم سپرد کرو، حق تمہارے اوپر آتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ وجہ اما الصبی فلقصور اہلیتہ، جو بچہ ہے اس کے اوپر ذمہ داری اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کی اہلیت میں کچھ کمی ہے، لعدم البلوغ، نابالغ ہونے کی وجہ سے اس میں تصرف کی ملکیت اس کو حاصل ہے لیکن اہلیت میں کمی ہے۔ اور دوسرا والعبد، کیا ہے کہاں چلے گیا، ہاں والعبد لحق سیدہ، اور غلام کے اوپر ہم نے کہا ذمہ داری اس لیے لازم نہیں آتی کہ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کے سید سردار مولا کا حق ہوتا ہے، اگر اس پر ذمہ داری لاگو کرتے ہیں اگر یہ نہ ادا کر سکا تو لوگ اس کے مالک کو جا کر پکڑیں گے، مولا کو، تو اگر ہم اس غلام پر ذمہ داری عائد کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے مولا پر نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کوئی آدمی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا مولا کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ غلام کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، فتلزم الموکلہ، لہذا یہ حقوق موکل کو لازم ہو جائیں گے۔ امام یوسف نے یہاں ایک اور مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ان المشتری اذا لم يعلم بحال البائع، یہاں مشتری سے مراد وکیل بالبائع سے خریدنے والا، اگر مشتری کو جب پتہ نہ ہو بائع کے حال کا، مشتری کو بائع کے حال کا پتہ نہ ہو، یہاں بائع سے مراد وکیل بالبائع ہے، میں موکل ہوں اور حذیفہ وکیل ہے اور کاشف مشتری ہے، کاشف نے حذیفہ سے چیز خریدی، لم یعلم بحال البائع، کاشف کو حذیفہ بائع کا حال علم نہیں ہے، یعنی کاشف کو بوقت شراء یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا بائع وہ وکیل بالبائع ہے، حقیقی مالک شے نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چل سکا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جس سے میں خرید رہا ہوں جو میرا بائع ہے یہی مالک بھی ہے، لہذا چونکہ یہ مالک ہے اس لیے حقوق بھی کل اسی کی طرف راجع ہوں گے، لینا دینا ہوگا میں اسے کر لوں گا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو بائع کا حال معلوم نہیں تھا۔ ثم علم انہ صبی او مجنون او محجور، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ جو میرا بائع تھا جس کو وکیل بالبائع بنایا گیا تھا یہ تو صبی ہے یا مجنون ہے یا محجور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر صبی یا مجنون یا محجور وکیل بنا دیا جائے تو حقوق ان کی طرف نہیں لوٹتے، تو حقوق ابھی پڑھ چکے نا، حقوق تو مالک کی طرف لوٹیں گے، لہو خیار الفسخ، اس کو فسخ کا خیار حاصل ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو اس چیز کی خریداری کے لیے اپنی یہ رضامندی ظاہر کی کہ میں اس بائع سے خریدنے کے لیے رضامند ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو میرا عاقد ہی نہیں، یعنی حقوق اس کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، تو کاشف کی رضامندی فوت ہو جائے گی نا، جس وجہ سے اس نے خریدا تھا وہ وجہ تو ظاہر نہیں ہوئی، وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا میرا بائع یہی ہے، کل حقوق کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوگا، پیسے اسی نے دینے ہوں گے یا مبی اسی نے دینا ہوگا، یہ ٹھیک آدمی ہے، لہذا میں اس کے ساتھ خریداری کرنے پر راضی ہوں،
بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس کے ساتھ تعلق نہیں تو عبد القادر کے ساتھ ہے، اس نے کہا تھا وہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس لیے مجھے حق ملے گا، میں سودا فسخ کر سکتا ہوں۔ اس کو مشتری کو خیار فسخ ہوگا، لأنہ داخل فی العقد علی ظن، لأنہ ہو ضمیر جاری مشتری کی طرف، کیونکہ مشتری عقد میں داخل ہوا تھا اس گمان پر کہ عقد کے حقوق متعلق ہوں گے عاقد کے ساتھ۔ فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافَ ظَنِّهِ، جب اس کے ظن کے خلاف بات ظاہر ہو گئی تو پھر یتخیر، اس کو اختیار ملے گا، کما اذا عثر ای اطلع، کما اذا عثر المشتری علی عیب، جیسا کہ مشتری کو جب عیب پر اطلاع ہو جائے تو اس کو خیار فسخ ہوتا ہے، اس کو خیار ہوتا ہے۔ کیوں خیار ہوتا ہے؟ فَلَهُ الْخِيَارُ لِعَدَمِ الرِّضَا، کہ اس کو اس عیب کے ساتھ یہ چیز خریدنے پر رضامندی نہیں تھی، یعنی اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ عیب ہے تو وہ پھر چیز نہ خریدتا، اس عیب پر وہ راضی نہیں تھا، عدم رضا کی وجہ سے اس کو خیار ملتا ہے۔ یہاں بھی وہ عدم رضا کی وجہ سے اس کو خیار ملے گا، یعنی وہ اس پر راضی نہیں تھا کہ یہ میرا بائع یہ نہ ہو بلکہ بائع میرا عبد القادر ہو، اس پر راضی نہیں تھا، عدم رضا کی وجہ سے اس کو یہاں اختیار دیں گے کہ بھئی فسخ کرنی ہے تو فسخ کر دو، عقد رکھنا ہے تو رکھ لو۔ والعقد الذی یعقد له وکلاء علی ضربین، وہ عقد جس کو وکیل سر انجام دیتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، عقد کی دو قسمیں ہیں۔ آگے والعقد الذی یعقدہ الوکلاء علی ضربین، وہ عقد جس کو وکلاء سر انجام دیتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کل عقد، یہ پہلی قسم ہے، اگلی دوسری ہے ہماری کتاب میں اگلے صفحے پر، وہ بھی ہے وکل عقد یضیفہ، مل گیا؟ تو دو دفعہ متن میں ہے کل عقد یضیفہ، پھر آگے کل عقد یضیفہ۔ تو پہلا کل عقد یضیفہ اس کی قسم اول ہے، اس کو اوپر ایک لکھ دو، اور اگلا کل عقد یضیفہ اس کے اوپر دو لکھ دو، وہ دوسری قسم ہے۔ کل عقد یضیفہ الوکیل الی نفسہ، ہر وہ عقد جس کو وکیل اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی لا یحتاج فیہ الی الاضافۃ الموکل، موکل کی طرف اس کی نسبت کرنے کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے بیع اور اجارہ اپنی ذات کی طرف کیسے منسوب کرتا ہے؟ میں نے کہا حذیفہ کو کہ جاؤ میرے لیے بازار سے پھل لے کر آؤ، یہ میرا وکیل ہے، تو یہ جب بازار میں گیا تو وہاں جا کر یہ نہیں کہتا یہ 1 کلو سیب عبد القادر کو دے دو بواسطہ میرے، ایسے نہیں کہتا، یہ کہتے 1 کلو سیب مجھے بھی دینا، بھائی مجھے بھی دینا، میں بھی اتنی دیر سے کھڑا ہوں، مجھے بھی دینا، یعنی مجھے بیچو تم، تو یہ عقد کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقد کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ ہر وہ عقد جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے، بعض عقد وہ ہوتے ہیں جن کو وکیل اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، جیسے نکاح ہے، جب وہ نکاح کر رہا ہوگا موکل کی طرف سے یہ تو نہیں کہے گا کیسے اس لڑکی کا نکاح میں نے اپنے لیے قبول کیا، تو وہ کہے گا اس کا نکاح میں نے زید کے لیے قبول کیا بواسطہ اپنے، میں بطور وکیل کا قبول کیا، سمجھ گئے؟ ہر وہ عقد جس کو وکیل اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے جیسے بیع اور اجارہ، تو اس کے حقوق کا تعلق وکیل کے ساتھ ہوگا، موکل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حقوق کا تعلق یعنی جس سے اس نے جا کر سیب خریدے ہیں وہ پیسے بھی اسی سے مانگے گا، عقد کا حق ہے کہ اسے سمجھ لیجئے، تو اسی سے مانگے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس کا تعلق موکل کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حقوق تو حکم تصرف کے تابع ہوتے ہیں، والحکم وهو الملک یتعلق بالموکل، حقوق تابع ہوتے ہیں حکم تصرف کے، اور جو حکم ہے، حکم کیا ہے؟ بیع کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ملک ہوتا ہے، اور وہ حکم ہے وہ تو موکل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی ملک تو موکل کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ تو جو سیب خرید کر رہا ہے تو میری ملک کے لیے خرید کے لا رہا ہے، تو جو حکم ہے وہ تو موکل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ جب حکم خود موکل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو جو حکم کے توابع ہیں وہ بھی موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے، یعنی جس کے ساتھ اثر کا تعلق ہے توابع کا تعلق بھی اثر کے ساتھ ہے، اور ملک اس کا حکم ہے اور حقوق اس کے توابع ہیں، لہذا جس کو حقوق ہیں وہ بھی موکل کی طرف جائیں گے، جب موکل کی طرف حقوق جائیں گے تو سمن لینا یہ حق ہے، تو سمن بھی موکل سے لی جائے گی۔ وصار کر رسولی، امام شافعی فرماتے ہیں یہ وکیل ایسے ہو گیا جیسے رسول ہوتا ہے، رسول کا مطلب ان یقول رجل لی آخر، لی آخر لفظ ہے، ان یقول رجل لی آخر کن رسولا انی فی بیع عبدی، کوئی آدمی کسی دوسرے کو کہے کہ تو میری طرف سے میرا غلام بیچنے میں رسول ہو جا، قاصد بن جا، وکیل نہ بن جا۔ جب قاصد ہوتا ہے تو قاصد کی صورت میں تمام احکامات مرسل کی طرف لوٹتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وکیل میں بھی ایسے لوٹیں گے۔ دوسری مثال دیتے ہیں والوکیل فی النکاح، امام شاہ فرماتے ہیں دیکھو جیسے وکیل فی نکاح میں نکاح کے حقوق وہ موکل سے متعلق ہوتے ہیں، اسی طرح حقوق بیع بھی موکل سے متعلق ہوں گے۔ والانا، ہماری دلیل یہ، ہمارا مذہب یہ تھا کہ حقوق کا تعلق وکیل کے ساتھ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ان الوکیل هو العاقد، حقیقتاً ہم کہتے ہیں وکیل جو ہے حقیقتاً وہی عاقد ہے،
حقیقتاً وکیل ہی عاقد ہے. کیوں حقیقتاً وکیل عاقد ہے؟ اس لیے کہ لأن العقد یقوم بالکلامی، کیونکہ عقد قائم ہوتا ہے کلام سے. جب اس نے جا کر سیب خریدا ہے حذیفہ نے 1 کلو، عقد کیا نا، تو عقد کیسے ہوا ہے؟ کلام سے. اس نے کہا مجھے 1 کلو سیب دو، ریٹ پوچھا، اس نے کہا جی 200 روپے. اس نے کہا اچھا دے دو، تو اس کا عقد ہو گیا. اس نے کہا اچھا لے لو، سیب دے دیے. تو جس کلام سے عقد منعقد ہوتا ہے کلام سے. وصحۃ عبارتہ لکونہ آدمیہ، یہاں جو عبارت اس نے زبان سے نکالی ہے حذیفہ نے، اس کی عبارت کو ہم نے صحیح مانا ہے. اس نے کہا ہے کہ جی میرے لیے 1 کلو سیب دے دو، اور اس نے اس عبارت کو صحیح مانا، شریعت نے بھی صحیح مانا، اس نے 1 کلو سیب دے دیے. اس کی عبارت کا صحیح ماننا اس کے وکیل ہونے کی وجہ سے تھا یا آدمی ہونے کی وجہ سے تھا؟ آدمی ہونے کی وجہ سے. یہ آدمی ہے، اس میں ایجاب و قبول کی اہلیت ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے، ایجاب و قبول کی اہلیت ہونے کے ناطے یہ کہہ دیا گیا کہ جو عبارت تو نے ادا کی وہ تیری عبارت صحیح ہے. جب تیری عبارت صحیح ہے تو اسی عبارت، اسی کلام کے صحیح ہونے سے عقد منعقد ہوتا ہے. تو جس کے کلام کی بنیاد پر عقد منعقد ہوا ہے تو عاقد بھی تو وہی ہوگا. تو جب عاقد حذیفہ ہو گیا تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ان الوکیل هو العاقد حقیقتاً، وکیل ہی اصل میں عاقد ہوتا ہے، حقیقتاً یہی عاقد ہے. وقضا حکماً بھی یہی عاقد ہوتا ہے. وہ کیسے؟ لأن الوکیل یستغنی عن اضافۃ العقد الی الموکل، اس لیے کہ وکیل عقد کی نسبت موکل کی طرف کرنے سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہاں جا کر حوالہ دے مجھے عبدالقادر نے بھیجا، وہ کہتے ہیں میں اپنے لیے بیچ رہا ہوں. وہ مالک کی طرف نسبت ہی نہیں کرتا. تو لہذا حکم کا مطلب اس کا جو حکم ہوگا ملکیت کا وہ بھی اسی کی طرف منسوب ہوگا. جب اس نے جا کر میرا حوالہ نہیں دیا اور میرا محتاج بھی نہیں تھا حوالہ دینے، کس نے کہا میں خریدتا ہوں، تو وکیل حقیقتاً بھی عاقدہ، حکماً بھی عاقد ہوا. یعنی ملک بھی اسی کے پاس آئے گی، آگے بھی اسی ملک اسی کے پاس آئے گی، پھر اس کے واسطے سے میرے پاس آئے گی پہلے اسی کے پاس. تو حکماً بھی یہی ہوگا. وَلَوْ كَانَ صَفِيرًا عَنِ الْمُوَكِّلِ لَمَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ، اگر یہ محض وکیل موکل کی طرف سے سفیر ہوتا تو یہ پھر لما استغنى عن ذلك، یہ اس عن ذلك اضافت العقد الى الموکل، موکل کی طرف عقد منسوب کرنے سے مستغنی نہ ہوتا. جب یہ قاصد بن کر فصار کر رسول، یہ رسول کی طرح ہوتا. رسول موکل کی طرف اضافت کرنے سے مستغنی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی میں فلاں کا قاصد ہوں، اس نے بھیجا ہے. اور جو وکیل ہوتا ہے وہ موکل کی طرف عقد کو منسوب کرنے سے مستغنی ہوتا ہے. پتہ چلا پھر حقیقتاً بھی وہی عاقد ہے، حکماً بھی وہی عاقد ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب بات اس طرح ہو گئی، کس طرح ہوگی؟ بنا میں لکھا ہے اِذَا كَانَ الْوَكِيلُ فِي هَذَا الضَّرْبِ هُوَ الْعَاقِدُ حقیقتاً، جب اس قسم اول میں وکیل ہی در حقیقت عاقد ہے. جب بات یہ ہم نے مان لی کہ وکیل ہی اصل میں عاقد ہے، تو کان اصیلاً فی الحقوق، جب حقیقتاً وکیل عاقد ہے تو حقوق میں پھر اصل بھی یہی ہوگا. جب اصل یہ ہوگا فَيَتَعَلَّقُ حقوق العقد بِهِ، لہذا عقد کے حقوق کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اسی وجہ سے کہ چونکہ یہ اصیل ہے حقوق میں اور عقد کا تعلق اسی کی طرف جا رہا ہے، عقد کے حقوق کا تعلق بھی اسی کی طرف جا رہا ہے. اسی وجہ سے قدوری میں کہا ہے یسلم المبیع ویقبض الثمن، یہ مبیع کو سپرد کرے گا جب بائع ہوگا، ویقبض الثمن، اور ثمن پر بھی قبضہ کرے گا. جب یہ بائع بنے گا یعنی وکیل بالبیع بنے گا تو اس صورت میں مبیع کا سپرد کرنا اسی کے ذمہ، ثمن کا قبضہ کرنا بھی اسی کے ذمہ. وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرَى وَيَقْبِضُ الْمَبِيَّ، جب یہ خریدے گا تو پھر ثمن کا مطالبہ بھی اسی سے کیا جائے گا اور یہ مبیع پر بھی یہی قبضہ کرے گا. وَيُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ إِذَا بَاعَ وَيُخَاصِمُ فِي الْعَيْبِ إِذَا اشْتَرَى. آپ کے یہاں زیر زبر دیے ہوئے، پہلا یخاصم ہے، دوسرا یخاصم ہے. نیچے اذا باع اذا اشترى لکھا ہوا ہے. وَيُخَاصَمُ فِي الْعَيْبِ، حذیفہ سے ہی عیب کے بارے میں مخاصمہ کیا جائے گا. عیب نکل آیا مبیع میں، کاشف حذیفہ کے پاس آئے گا. اس صورت میں یہ یخاصم ہوگا جب یہ بیچ رہا ہوگا. وَيُخَاصِمْ اذا اشترى، جب یہ وکیل بے شراء ہوگا، جب یہ خریداری کرے گا. پھر عیب اگر نکل آیا چیز میں تو آگے خصومت بھی یہی کرے گا. لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوق، کیونکہ یہ ساری چیزیں، مبیع کی تسلیم، ثمن کا مطالبہ، مخاصمت، یہ سب چیزیں یہ حقوق عقد میں سے ہیں. بس یہاں تو کیا وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ خِلَافَةً عَنْهُ لا اصالتاً كما زعمه الشافعی اعتبارا للتوکیل سابق. یہ ایک لحاظ سے امام شافعی کے اس قول کا جواب ہے جو امام شافعی نے کہا تھا کہ ملک تو اصل میں موکل کے لیے ثابت ہو رہی ہوتی.
ہم نے کہا ملک موکل کے لیے ثابت ہوتی ہے خلافتاً عن الوکیلی، وکیل کی نیابت کے طور، یعنی اصل میں وکیل کے لیے ثابت ہوتی ہے، پھر وہاں سے نیب کے طور پر موکل کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ جب حذیفہ عاقد ہے، حقوق اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو ملک بھی اسی کے پاس آئے گی، وہ اسی کو ملک حاصل ہوگی ان سیبوں کی، پھر اس کے واسطے سے مجھے اس کا نیب بنایا جائے گا ملک کے حصول میں، کہ پہلے اس کے پاس ملک آئی، پھر آگے خلافتاً نیابتاً میرے پاس آئی، اصالتاً میرے پاس نہیں آئی۔ اعتباراً للتوکیل السابق، سابقہ توکیل کا اعتبار کرتے ہو، جو پیچھے میں نے اس کو وکیل بنایا تھا تو اس کا اعتبار کرتے ہو اب نیابتاً ملک میرے پاس منتقل ہو جائے گی۔ اس کی ہمارے پاس نظیر ہے کہ اصالتاً کسی اور کے لیے ہو، پھر نیابتاً کسی اور کے لیے ملک ثابت ہو، بڑی واضح نظیر ہے۔ کل عبد یتہب و یصطاد و یحتطب هو الصحیح، جیسے کہ غلام جب ہبہ قبول کرے، غلام جب کسی پرندے کو شکار کر کے لائے، غلام جب جنگل سے لکڑیاں چن کر لے کر آئے، تو یہ سب سے پہلے ملک غلام کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہاں کئی آدمی لکڑیاں چن رہے ہیں تو وہ کہے گا بھی لکڑیاں میری ہیں، میں نے چنی ہے، دوسرے بھی کہیں گے ابھی چھوڑ دو یہ لکڑیوں کا مالک یہ والا غلام ہے۔ اصالتاً وہاں اس کو حاصل ہوئی ہے، پھر اس سے نیابتاً اس کے مالک کو حاصل ہوتی ہے، جو کہ غلام اس کا جو کچھ اس کے میں وہ مالک کا ہے، جو کچھ اس کے قبضے میں وہ مالک کا ہوتا ہے۔ تو اصالتاً یہاں غلام کو ملک حاصل ہوتی ہے، پھر وہاں سے نیابتاً اس کے مالک کو حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھی اصالتاً ملک وکیل کو حاصل ہوگی، پھر اس سے چونکہ پیچھے اس نے وکیل بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے پھر وکیل کو حاصل ہو جائے گی۔ باقی جو عیب والا مسئلہ ہے، وفی مسألۃ العیب تفصیل، جو عیب والا مسئلہ ہے، اس مسئلۃ العیب یعنی وکیل بشرا کے پاس اگر وہ مبیع عیبدار نکلے، وکیل بشرا کے پاس اگر وہ مبیع عیبدار نکل آئے، تو اس میں تفصیل ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ کہاں بیان کریں گے؟ ہماری کتاب کے مطابق 3 صفحے بعد یہ لفظ آ رہا ہے اذا اشترى الوکیل وقبض ثم اطلع على عیب، 3 صفحے بعد ایک عبارت آ رہی ہے اذا اشترى الوکیل وقبض، 265 ہے بشرا کا صفحہ 265، یہ وہاں پر بیان کریں گے اس کو۔ قال وكل عقد يضيفه عقد وكل عقد يضيفه